ریلیز دینی نشست جماعت رضائے مصطفیٰ بنگلور۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہر نوٹیفیکیشن کے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ یوم رضا کی اس مقدس محفل میں شرکت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ اس عظیم الشان امام اہل سنت و جماعت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم بھی کچھ خراج عقیدت پیش کریں۔ امام اہل سنت و جماعت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے میں اتنی بلند فرمائی ہے کہ جو بھی ان کی شان بیان کرتا ہے وہ بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت بریلی شریف میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان علیہ الرحمۃ ورضوان بھی بہت بڑے عالم دین اسلاف کرام کے مسلک کے علم بردار اور کثیر تصانیف والے بزرگ تھے۔ آپ کے جد امجد حضرت مولانا رضا علی خان علیہ الرحمۃ ورضوان بھی بہت بڑے عالم دین اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ ان دونوں بزرگوں کے فیضان نظر سے بچپن ہی میں
امام اہل سنت امام احمد رضا قدس سرہ ذر خالص بن گئے تھے۔ آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے عقلی و نقلی علوم دینیہ کی تکمیل کر کے سند فراغت اس وقت حاصل کی جب کہ آپ کی عمر شریف صرف 13 سال 10 ماہ اور 4 دن تھی، اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ جو اس امت محمدیہ کے چند افراد ہی کو حاصل ہو سکی ہے۔ بارہ 1294 ہجری میں اپنے والد ماجد کے ہمراہ عارف باللہ حضرت سید شاہ آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں بیعت ہوئے۔ حضرت سید شاہ آل رسول مارہروی علیہ رحمت و رضوان صاحب نظر تھے۔ انہوں نے بھی پہلی ہی نظر میں امام احمد رضا قدس سرہ کو پہچان لیا تھا، اسی لیے بیعت کے ساتھ ہی اجازت و خلافت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ ان کے بیعت ہونے سے پہلے میں بہت متفکر رہتا تھا، لیکن اب میری وہ پریشانی دور ہو گئی، کیونکہ بروز حشر اگر اللہ جل جلالہ مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں عرض کروں گا اے پروردگار میں تیرے لیے احمد رضا لایا ہوں۔ 1295 ہجری میں امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنے والدین کریمین کے ہمراہ حج بیت اللہ اور زیارت روضہ مطہرہ کی سعادت پائی۔ 1323 ہجری میں دوبارہ یہ شرف حاصل کیا۔ جس طرح علماء عجم نے آپ کی علمی جاہ و جلال، آپ کی علمی شان و شوکت کا، آپ کی علمی عظمت کا لوہا مان لیا تھا، اسی طریقے سے حرمین شریفین کے علماء کرام نے آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ ایک بزرگ نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر کے ارشاد فرمایا انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، میں
اس پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور بزرگ نے فرمایا واللہ اقول والحق اقول، خدا کی قسم میں کہتا ہوں اور میں حق کہتا ہوں کہ لو رآہا ابو حنیفۃ النعمان لاقرت عینہ، کہ ان کے علمی جواہر پاروں کو دیکھ کر، ان کے علمی تحقیقات کو اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ دیکھتے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ وَلَجَعَلَ مُؤَلِّفَهَا فِي جُمْلَةِ الْأَصْحَابِ، اور مؤلف کو اپنے اصحاب کے زمرے میں شامل فرما لیتے۔ آپ نے مسلک اہل سنت و جماعت کی اتنی خدمت فرمائی کہ اس دور میں آپ کی طرف منسوب ہو گیا۔ علماء حرمین شریفین نے آپ کی ذات مبارک کو حق اور باطل کے درمیان پہچان قرار دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر ہندوستان سے کوئی آتا ہے اور ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اہل سنت و جماعت سے ہے یا بدعتی ہے، تو ہم اس کے سامنے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کا نام پاک لیتے ہیں۔ اگر نام پاک سن کر کے اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اہل سنت و جماعت ہے، اور اگر اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ بدعتی ہے، اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے۔ آپ بے شمار علوم و فنون کے ماہر تھے، اور ہر علم میں آپ نے اپنی تصانیف، اپنی تحقیقات یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں۔ جس علم پر آپ لکھنے بیٹھ جاتے تو اس علم کے امام نظر آتے تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے مجدد ہونے کا بھی شرف عطا کیا۔ علماء عرب و عجم نے آپ کو مجدد دین و ملت مانا۔ آپ کی مجلس میں حاضر رہنے والے ایک صاحب کا بیان ہے جس کا نام مجھے ذہن میں نہیں۔ سیرت اعلیٰ حضرت میں مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمۃ و رضوان نے لکھا کہ آپ کی محفل میں روزانہ بیٹھنے والے ایک صاحب کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ مغرب عشاء کے آس پاس
روزانہ آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے اور بے تکلف گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن جس رات 13ویں صدی مکمل ہو رہی تھی اور 14ویں صدی کا آغاز ہو رہا تھا، اس رات جب حسب معمول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ محفل میں تشریف لائے تو چہرے مبارک سے وہ رعب و جلال اور وہ عظمت دکھائی دے رہی تھی کہ روزانہ بے تکلف گفتگو کرنے کے باوجود ہم میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی ہم پر ہیبت طاری ہوئی، ہم میں سے کوئی کچھ نہیں بول سکا۔ آخر خود امام احمد رضا قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ صدی بدل رہی ہے، اب ہمیں بھی بدل جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے پھر کبھی وہ بے تکلف گفتگو جو ہم کیا کرتے تھے اس محفل میں نہیں کی۔ آپ نے عمر بھر اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ کی عظمت بیان کی، تسبیح، تقدیس، تحمید، تنزیہ بیان کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا، صحابہ کرام کا مرتبہ بتایا، اولیاء کرام، علماء کرام، صوفیاء اعظام کا مرتبہ بتایا اور ان کی بارگاہوں کا ادب سکھایا۔ جس کسی نے بھی بارگاہ الوہیت، بارگاہ رسالت یا بارگاہ صحابہ کرام، بارگاہ اولیاء اعظام میں انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے بروقت ان انگلیوں کو توڑ دیا۔ اندرونی اور بیرونی دشمنان اسلام کے بارے میں بروقت لوگوں کو بتایا، سمجھایا کہ کس طریقے سے باہر سے اندر سے لوگوں کے دین و ایمان پر حملہ کر رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے پوری زندگی کو لوگوں کی
دین و ایمان کی حفاظت میں گزارا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے شعر و شاعری کا بھی ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اس شعر و شاعری کو بھی آپ نے دیگر علوم و فنون کی طرح اللہ تبارک و تعالی کی شان میں حمد و ثنا بیان کرنے، سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نعت بیان کرنے اور صحابہ کرام، اولیاء اعظام کی منقبتیں بیان کرنے اور امت مسلمہ کو نصیحتیں بیان کرنے اور ان کو شریعت پر عمل کرنے اور شریعت کا دامن مضبوطی سے پکڑنے میں وہ شعر و شاعری بھی لگا دی۔ آپ نے اپنی شاعری میں بھی شریعت کا پاس و لحاظ برقرار رکھا۔ خود فرماتے ہیں، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے آداب شریعت ملحوظ۔ اس مقدس محفل میں میں آپ کی بارگاہ رسالت میں لکھی ہوئی ایک نعت شریف پیش کر کے اس محفل کے برکات سے بہراور ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آئیے پھر ایک بار اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں ایک مرتبہ اور نذرانہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ مبارک، چہرہ مبارک دن کی طرح ہے یا آسمان کے سورج کی طرح ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کیونکہ دن اور آسمان کا سورج بھی تو انہی کا صدقہ ہے۔
پھر آپ کی زلف مبارک رات کی طرح ہے یا مقام خطا کے مشک کی طرح ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کیونکہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کی ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم ممکن کہتے ہیں تو ممکنات میں تصرفات اور اختیارات کی وہ قدرت کہاں جو ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میں دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے تو پلک جھپکتے میں آسمان سے زمین سے آسمان سے لامکان تک سیر کی، اور پھر اسی وقت لامکان سے زمین تک واپس تشریف لائے۔ اس دنیا میں، اس عالم امکان میں ایک سے ایک ارباب فضل و کمال اور ارباب حکومت و اقتدار نمودار ہوئے، لیکن یہ قدرت اور یہ کمال کسی میں بھی نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگشت مبارک کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سورج کو روک دیا، ان کی مرضی پر ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، ان کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ رواں ہوا جس سے پورا ایک لشکر سیراب ہوا۔ نہ جانے کتنے تصرفات و اختیارات ہیں جو ان کی ذات سے چشم عالم نے دیکھا، کسی اور ممکن میں دیکھے نہ گئے۔ ایسے بین، واضح اور عظیم تفاوت کے باوجود انہیں ممکن کہیں تو کیسے کہیں؟ عقل حیران ہے کہ اگر یہ کہیں کہ وہ واجب بھی نہیں، ممکن بھی نہیں، تو یہ بھی خطا اور غلط ہے۔ واجب بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر واجب کہیں گے تو واجب بندہ نہیں ہو سکتا، اور مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بندہ ہیں۔ تو ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں؟ حیران ہوں یہ بھی ہے خطا،
یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عقل حیران ہے کہ اگر یہ کہیں کہ وہ واجب بھی نہیں ممکن بھی نہیں تو یہ بھی خطا اور غلط ہے۔ وہ واجب نہیں تو ممکن ضروری ہے۔ اس لیے حق یہ ہے جو دوسرے شعر میں ارشاد فرمایا کہ حق یہ ہے کہ وہ خدا کے بندے اور ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ عالم امکان کے بادشاہ ہیں، نہ تو وہ خدا ہیں۔ حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ۔ حق بات یہی ہے کہ وہ خدا کے بندے ہیں اور ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ عالم امکان کے بادشاہ ہیں۔ برزخ ہیں وہ، سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ تو وہ خدا ہیں نہ عالم امکان یعنی عام ممکنات میں سے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے راز سربستہ اور خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ اور برزخ ہیں۔ برزخ ہیں وہ، سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا۔ حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، خورشید مانے سورج، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کہتے ہیں خورشید سورج زوروں پر چمک رہا تھا، سورج کی چمک زوروں پر تھی، چاند کی چمک بھی زوروں پر تھی، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آفتاب عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پردہ ہٹا تو سورج کی چمک بھی ماند پڑ گئی، چاند کی چمک بھی ماند پڑ گئی آپ کے چہرے انور کی چمک کے آگے۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کوئی ہے نازاں زہد پر، یا حسن توبہ ہے سپر۔ کوئی ہے نازاں زہد پر، یا حسن توبہ ہے سپر۔ یا ہے فقط تیری عطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یا ہے فقط تیری عطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔
دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی کتابوں کی خصوصیت تو یہ ہے کہ جب جب پڑھو ہر مرتبہ نئے نئے علوم و فنون کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور آپ کے کلام کو بھی جب جب پڑھا جاتا ہے تب تب ہر مرتبہ نیا ہی مزہ آ جاتا ہے، ہر مرتبہ نیا لطف و سرور ملتا ہے۔ یہ آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر اللہ و رسول کا خاص کرم تھا، اور ہم پر بھی اللہ و رسول کا خاص کرم ہے کہ ہمیں آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جیسے امام کا دامن مبارک پکڑنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی انہی کے نقش قدم پر رکھے، اور آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔